پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر جہاں سلطنت عثمانیہ کو قوم، قبیلے، نسل، زبان اور مذہب کی بنیاد پر کئی ممالک میں تقسیم کر دیا گیا، وہیں ویسٹرن پاورز کی طرف سے کرد قوم کے ساتھ بھی ایک الگ وطن کا وعدہ کیا گیا، جو کہ تاحال امت مسلمہ کے لیے ایک مسئلہ فیصد غورض بنا ہوا ہے۔ کرد قوم کے آباء و اجداد تو ایسے تھے جنہوں نے امت مسلمہ کے مفاد کی خاطر اس وقت کی مضبوط ترین عیسائی حکومت کو للکار کر ان کے پنجوں سے قبلہ اول امت مسلمہ کو واپس دلوایا تھا، اور اب حالات یہ ہیں کہ پچھلی ایک صدی سے یہ بیچاری قوم اغیار کی دھوکہ دہی کے علاوہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ تاریخ اسلام کے درخشاں ستارے فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے آبائی وطن پر موجود اسلامی ممالک ایران، عراق، شام اور ترکیہ میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں جو کہ کرد قوم کا اس زمین پر کوئی حق تسلیم کرتا ہو، بلکہ یہ تمام ممالک طاقت کے ذریعے ان کے اس حق کو دبانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر سلطان زندہ ہوتے تو شاید دور حاضر کے مسلمانوں کی حالت زار پر ندامت محسوس کرتے ہوئے اس امت کو کبھی بھی معاف نہ کرتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرد قوم کیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی لیڈرشپ میں اپنے عروج کو پہنچی، اور کیسے سلطان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد نہ صرف ان کی لیگسی کو بچانے میں ناکام رہی، بلکہ 1 سے 1.5 صدی کے مختصر عرصے میں ہی زوال کی اس حد کو پہنچ گئی کہ اقوام عالم میں اپنی شناخت کو بچانے کے لیے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا بھی دفاع نہ کر سکی۔ 300 قبل مسیح میں نارتھ ویسٹرن ایران، ناردرن عراق، سیریا اور ساؤتھ ایسٹرن ترکیہ کا یہ علاقہ خانہ بدوشوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ خیموں میں رہنے والے ان خانہ بدوش قبائل کو عمومی طور پر کورد کہا جاتا تھا۔ 7ویں صدی کے لگ بھگ جب ان خانہ بدوش قبائل نے اسلام قبول کیا تو ان قبائل کے لیے عربی میں خاص طور پر کرد کی اصطلاح کا استعمال کیا گیا۔ 10ویں صدی کے نصف تک ان علاقوں میں کئی با اثر کرد خاندان اپنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں یا ریاستیں قائم کر چکے تھے، جن میں 5 قابل ذکر تھیں: شدادید، روادید، حسن ودید، انازید اور مروانید۔ ان حکومتوں میں امارت روادید کے ماتحت ایک کرد خاندان روادیہ بھی تھا، جس نے آگے چل کر ان کردوں کو عالمی منظرنامے پر شناخت کے علاوہ شہرت بھی عطا کی۔ یہاں آپ کے لیے اس بات کا جاننا بہت ضروری ہے کہ ان علاقوں میں جہاں کرد خانہ بدوش اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہیں ان علاقوں میں سلجوقی ترک قبائل بھی کافی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان میں باہمی جنگوں کے علاوہ اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا رجحان بھی عام تھا۔ روادیہ خاندان بنیادی طور پر ارمینیا کے ایک گاؤں ڈیون میں آباد تھا، اور اپنی اکثریت کے سبب اس علاقے کی سیاسی اور عسکری معاملات پر ان کا کافی عمل دخل تھا۔ لیکن 1130 عیسوی میں یہ حالات اس وقت بگڑ گئے جب ترک جرنیلوں نے حکمران خاندان شدادید سے اس علاقے کی حکومت کو چھین لیا، جن کے ساتھ ایک با اثر شخص سعدی ابن مروان کے گہرے تعلقات تھے۔ ان حالات میں سعدی اپنے دونوں بیٹوں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ کے ہمراہ ڈیون کو چھوڑ کر اپنے ایک دوست مجاہد الدین بہروز کے پاس چلے گئے، جو کہ بغداد اور گرد و نواح پر سلجوقیوں کی طرف سے منتظم اعلیٰ یا ریجنل ایڈمنسٹریٹر متعین تھا۔ مجاہد الدین بہروز نے نہ صرف سعدی کو ویلکم کیا بلکہ سعدی کو تقرید کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ سعدی کی موت کے بعد نجم الدین ایوب نے اپنے بھائی شیرکوہ کی مدد سے شہر کی حکومت سنبھال لی۔ دونوں بھائیوں نے مل کر اس شہر پر حکومت کے دوران مقامی باشندوں میں کافی مقبولیت حاصل کی۔ اسی دوران موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کو ایک لڑائی میں عباسی خلیفہ المستظہر اور سلجوقی کمانڈر بہروز کی فوجوں نے مل کر شکست دے دی۔ شکست کے دوران میدان جنگ سے تقرید کے راستے موصل فرار ہوتے وقت نور الدین زنگی کو نجم الدین ایوب نے نہ صرف پناہ دی بلکہ زنگی اور اس کے ساتھیوں کو دریائے دجلہ عبور کرنے اور بحفاظت موصل پہنچنے تک کشتیاں بھی فراہم کی۔ زنگی کی مدد کرنے کے الزام میں عباسی حکام نے نجم الدین ایوب کو شہر کی گورنری سے معزول کر دیا، جبکہ دوسری طرف اسد الدین شیرکوہ کے ہاتھوں بہروز کے ایک قریبی ساتھی کے قتل کی وجہ سے سلجوقی افواج اس کے تعاقب میں تھی۔ لیکن یہ دونوں بھائی گرفتاری سے قبل ہی 1138 میں تکریت سے موصل روانہ ہو گئے، جہاں عماد الدین زنگی نے انہیں وہ تمام سہولیات فراہم کی جن کی ان کو ضرورت تھی۔ عماد الدین زنگی نے نجم الدین ایوب کو نہ صرف بیلبک کا کمانڈر مقرر کر دیا
بلکہ اس کے بھائی اسد الدین شیر کوہ کو اپنے بیٹے نور الدین زنگی کی تربیت اور سرپرستی پر بھی مامور کر دیا، اور یہیں سے اس خاندان کے عروج کا وہ دور شروع ہوا جس نے پوری کرد قومیت کو ایک نئی پہچان عطا کی۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی آپسی جنگوں کے سبب امت پہلے ہی عیسائیوں کے ہاتھوں بیت المقدس کا کنٹرول کھو چکی تھی، اور انہی حالات میں نجم الدین ایوب کا ایک بیٹا صلاح الدین بھی اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ اس وقت زنگی سلطنت نہ صرف صلیبی جنگوں کا سامنا کر رہی تھی، بلکہ وہ صلیبیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حملے کر کے انہیں زنگی سلطنت کی حدود میں بھی شامل کر رہی تھی۔ ابتدائی مذہبی تعلیم مکمل کرنے کے بعد صلاح الدین نے اپنے چاچا اسد الدین شیر کوہ کے زیر سرپرستی ریاست کے اہم سیاسی اور عسکری امور پر کافی مہارت حاصل کی، اور نور الدین زنگی کی مجاہدانہ شخصیت اور فتوحات سے متاثر ہو کر زنگی فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ مصری فاطمی سلطنت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے صلیبیوں کی طرف سے سلطنت کے داخلی امور میں مداخلت اور سازشوں کے سبب نور الدین زنگی سے مدد کی اپیل کی، جس پر نور الدین زنگی نے شیر کوہ کی قیادت میں زنگی افواج کو مصر روانہ کیا، جن میں صلاح الدین بھی شامل تھے۔ غیزہ کے مغرب میں بابین کی جنگ میں زنگی فوجوں نے صلیبی فوجوں کو ایک زبردست شکست دی، اور یہیں سے صلاح الدین ایک فوجی سے بہترین کمانڈر کے روپ میں ابھر کر سامنے آئے۔ جلد ہی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر 1169 میں صرف 31 سال کی عمر میں صلاح الدین کو نہ صرف مصر میں زنگی افواج کا سپہ سالار بنا دیا گیا، بلکہ انہیں فاطمی وزیر بھی مقرر کر دیا گیا۔ 1171 میں آخری فاطمی خلیفہ کی موت کے بعد جب صلاح الدین کا کنٹرول شیعہ فاطمی سلطنت پر مضبوط ہو گیا تو انہوں نے اس سلطنت کو ختم کر کے یہاں اپنے والد کے نام پر سنی ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ 1174 سے 1186 تک سلطان صلاح الدین کی صرف ایک ہی کوشش رہی کہ کسی طریقے سے شام، فلسطین، مصر اور شمالی افریقہ کے بڑے حصے کو ایک مضبوط اسلامی حکومت کے انڈر اکٹھا کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہترین ڈپلومیسی اور ٹیکٹیکل ملٹری مووز کے ذریعے اپنے اس مقصد میں کافی حد تک کامیابی حاصل کی۔ 1187 تک انہوں نے عیسائیوں کے کنٹرول سے نہ صرف بیت المقدس کو چھڑوا لیا بلکہ یروشلم سمیت کافی بڑے علاقے کو اسلامی حدود میں بھی شامل کر لیا، اور اس طرح فاتح بیت المقدس بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخ اسلام پر وہ انمنٹ نقوش چھوڑے جو کہ آج بھی کرد قوم کے لیے شناخت کا سبب ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی بڑی سلطنت کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے رشتہ داروں اور بااعتماد افراد کو مختلف علاقوں پر صوبیدار، امیر اور گورنر مقرر کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 4 بھائیوں میں سے العادل اول بہت اہم تھا، کیونکہ سلطان نے اسے مصر پر امیر مقرر کیا تھا، جبکہ اپنے دوسرے بھائی توران شاہ کو بیلبیک، حجاز اور یمن کا گورنر بنایا تھا۔ سلطان نے حمص کو فتح کرنے کے بعد اسے اپنے چاچا اسد الدین شیر کوہ کے بیٹے کے حوالے کیا، جبکہ ہما پر اپنے بھتیجے المظفر عمر کو گورنر مقرر کیا۔ دمشق اور حلب کو فتح کرنے کے بعد سلطان نے ان علاقوں کو اپنے ماتحت ہی رکھا۔ اس وقت تک ایوبی سلطنت کا رقبہ تقریباً 20 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکا تھا۔ 1189 میں عیسائی حکومتوں کی طرف سے تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا گیا، لیکن 1.5 سال کی لڑائی کے بعد جب صلیبیوں کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی تو وہ یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے، اور جنگ ختم ہوتے ہی 1192 تک ان علاقوں میں امن بحال ہو گیا۔ اس سے قبل کہ امت مسلمہ کا یہ فاتح کمانڈر ایوبی سلطنت کو مزید وسیع اور مضبوط کرتا، 1193 میں اس 55 سالہ عظیم کمانڈر کو موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایوبی سلطنت کو شاید سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت سے اس قدر نقصان نہیں ہوا جتنا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک مرکزی حکومت نہ ہونے کے سبب ہوا۔ سلطان کی وفات کے بعد یہ عظیم سلطنت یتیموں کے مال کی طرح ان کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ عرصہ تک تو اس سلطنت پر کوئی یکتا سلطان یا حکمران نہیں تھا، ہر کمانڈر یا گورنر اپنے اپنے علاقوں کو ہی کنٹرول کر رہا تھا، لیکن مرحوم صلاح الدین ایوبی کا ایک بھائی العادل اول کسی حد تک ان حکمرانوں کا سلطان اعظم کہلوانے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن سلطنت کو وہ بھی یکجا نہ کر سکا۔ جن علاقوں کا کنٹرول مرحوم سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، یعنی مصر، دمشق اور حلب وغیرہ، سلطان کی موت کے ابتدائی دور میں ان کے بیٹے وہاں کے سلطان بنے، جیسا کہ مصر میں العزیز عثمان، دمشق میں الافضال اور حلب میں الظاہر غازی۔ لیکن یہ تمام شہزادے اپنے والد کی لیگسی کو آگے بڑھانے میں ناکام رہے۔
بغاوتوں اور سازشوں کے سبب 1196 عیسوی میں الافدال کو دمشق کی حکومت سے ہٹانے کے بعد سلطان کے بھائی العادل اول نے 1200 میں صلاح الدین کے پوتے المنصور سے مصر کی حکومت بھی چھین لی۔ اب صرف حلب ہی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سلطان صلاح الدین کی اولاد سلطنت کے خاتمے تک حکمران رہی، جبکہ العادل اول اپنی موت تک یعنی 1218 تک سلطانوں کا سلطان بن کر ایوبی سلطنت کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتا رہا۔ مگر سن 1250 عیسوی آنے تک العادل ایوبی سلاطین بھی اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ وہ غلام مملوک سلاطین کے ہاتھوں صرف پپٹ حکمران بن کر رہ گئے۔ مغرب میں جہاں مملوک سلاطین نے ایوبی سلطنت سے مصر کی حکومت چھین لی، وہیں مشرق سے تاتاری فوجیں بھی ایوبی سلطنت پر حملہ آور ہو گئیں اور 1260 تک حلب، دمشق، بالبک کی حکومتوں کو ایک ایک کر کے چنگیز خان کی تاتاری فوجوں نے ملیہ میٹ کر دیا۔ 1263 عیسوی تک ایوبی سلطنت کا تقریباً خاتمہ ہو گیا، لیکن ہمہ پر حکمران ایوبی خاندان کے سلاطین 1341 عیسوی تک اس علاقے پر حکومت کرتے رہے۔ مصر کو چھوڑ کر کردوں کے آبائی وطن پر منگولوں اور مملوکوں کے بعد تیموریوں نے حکومت کی، اور جب ان علاقوں کے گرد و نواح میں اوٹومن امپائر مضبوط ہوئی تو مصر سمیت اس علاقے کا بڑا حصہ اوٹومن امپائر کے ماتحت چلا گیا۔ پہلی جنگ عظیم تک کرد اسی علاقے میں اوٹومن امپائر یا سلطنت عثمانیہ کے ماتحت زندگی گزارتے رہے۔ تاہم سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کئی نئی آزاد مملکتیں وجود میں آئیں، لیکن کردوں کے آزاد خود مختار وطن کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ حالانکہ اسرائیل کی طرح کردوں سے بھی 1920 کے سیور معاہدے میں ایک آزاد وطن کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن مصطفیٰ کمال اتا ترک کے برسر اقتدار آنے کے بعد ترکیہ نے اور اس کے ساتھ ایران اور عراق نے کردوں کے آزاد مملکت کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بس اس وقت سے لے کر آج تک کرد ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ ان کے آبائی وطن پر قابض اسلامی ممالک جن میں شامل ہیں ایران، عراق، شام، ترکیہ وغیرہ، ان کے اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ ایران میں کردوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ 17ویں صدی سے شروع ہوا، جب شاہ عباس نے کردوں کو بڑے پیمانے پر زبردستی خراسان میں منتقل کر دیا۔ پھر 1946 میں قاضی محمد کی قیادت میں بغاوت ہوئی اور کردوں نے مہا آباد جمہوریہ کے نام سے ایک الگ مملکت قائم کی، جو کہ زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور قاضی محمد کو آخرکار کھلے عام پھانسی دے دی گئی۔ رضا شاہ پہلوی کے دور میں کردوں کی زبان پر پابندی عائد کر دی گئی اور 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی نے کردوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور بڑے پیمانے پر کرد علاقوں میں فوجی کارروائیاں کی گئی۔ آخرکار کردوں کو گھٹنے ٹیک دینے پڑے۔ ادھر شمالی عراق میں کردوں نے 1960 سے 1975 تک مصطفیٰ برزالی کی قیادت میں آزادی حاصل کرنے کی کوششیں کی، جس کے نتیجے میں انہیں کسی حد تک خود مختاری تو حاصل ہوئی، لیکن 1991 میں کردوں کی بغاوت کے بعد صدام حسین کی حکومت نے اس علاقے پر فوج کشی کر کے کردوں کی آزاد مملکت کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ یہی کچھ معاملہ ترکیہ میں بھی کردوں کے ساتھ کیا گیا۔ ترکیہ میں کردوں نے 1925 میں شیخ سعید کی قیادت میں بغاوت کی تھی، جس کے بعد ترکی کی حکومت نے کردوں کے خلاف نہایت سخت گیر پالیسی اختیار کی اور ان کی زبان اور ثقافت کو ختم کر کے انہیں پہاڑی ترک قرار دے دیا۔ کردوں کی 1 کروڑ سے زائد آبادی نے ترکیہ، ایران، عراق کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر باہر دنیا میں پناہ لے رکھی ہے، اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ان کے سرخیل سلطان صلاح الدین ایوبی نے تو ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک ایک بڑی تعداد میں ملکوں کو آزادی کی نعمت سے سرشار کیا تھا، لیکن ان کی قوم ابھی تک اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔